گزشتہ جمعہ میں قربانی کے وجوب سے متعلق بعض امور عرض کیے تھے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور زکوٰۃ اور قربانی دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں صاحب نصاب بننے کے لیے 4 چیزوں کا ذکر ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز وہ چاندی کی مقدار کے برابر ہو، یا چاروں ملا کر، یا چاروں میں سے 2-3 چیزیں وہ مقدار کے برابر ہو، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اور مقدار 52.5 تولہ چاندی ہے۔ ہمارے زمانے میں اس کی مالیت 70 سے 80 ہزار روپے کے درمیان گردش کرتی ہے۔ قربانی میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان، جس پر گزشتہ جمعہ آخر میں بات ہوئی تھی کہ اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد کوئی چیز ہے، مثلا اس کے گھر کی ضرورت کے لیے ایک بائک کافی ہے، اس نے 2 بائکیں رکھی ہوئی ہیں، یا ویسے ہی ٹی وی دیکھنے کے لیے اس نے 40-50 ہزار روپے کی LCD لی ہوئی ہے، تو یہ چیزیں ضرورت سے زائد سامان میں شامل ہیں۔ اس کو قربانی کے حق میں صاحب نصاب بنا دیں گی، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم لینا جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ رہا ہو، تو ان پر زکوٰۃ اگرچہ فرض نہ ہو، لیکن زکوٰۃ کی رقم لینا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ فقراء میں شمار نہیں ہوتے ہیں، قربانی کے باب میں وہ صاحب نصاب شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، اور اس کے بدلے میں رقم صدقہ کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر ہمارے زمانے میں یہ سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ دیکھ کر لگتا ہے کہ ہندوستان میں بھی ایک زمانے میں اس پر بڑی بحثیں ہوتی رہی کہ جانور ذبح کرنا افضل ہے یا صدقہ کرنا افضل ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ قربانی کے ایام میں قربانی کی بقدر رقم صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ لوگ حشر کا میدان ہے، اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر پلسرات سے گزر رہے ہیں، تو اس شخص کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کرنے والے تھے۔ اس نے پھر اپنے اس عمل سے توبہ کی۔ تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں یہ واقعہ ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی اور صدقے کا معاملہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہمارے زمانے میں اس میں شدت آ گئی ہے، اور اس پر طرح طرح کی من گھڑت تحریریں وہ بنا دی جاتی ہیں کہ جی اس طرح ہوا تھا تو فلاں ہوا، اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا۔ مسلمان کے لیے اصل یہ ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دیں تو وہ دائیں بائیں التفات نہ کرے، بلکہ جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کر لیں۔ چونکہ شکوک و شبہات پھیلانے والے وہ مختلف قسم کی چیزیں داخل کر دیتے ہیں، پھر اس سے آگے ثمرات کچھ نکلتے ہیں، نتیجہ کچھ نکلتا ہے، عمل کرنے والا شخص عمل سے عاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہو تو قربانی اپنی طرف سے بھی کرے، اور اگر وسعت ہے
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر لے، والدین اگر دنیا میں نہیں ہیں ان کی طرف سے کر لے۔ پھر اس میں یہ چیز ذہن میں رکھی جائے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص 2 قربانیاں کروا سکتا ہے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 قربانیاں کر سکتا ہے، ایک اپنی ایک کسی اور کی۔ تو بیوی زندگی میں حیات ہے، موجود ہے، اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے قربانی کروں جن کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کروا لے۔ والدین سے تو مواخذہ نہیں ہے، ان سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے قربانی کیوں نہیں کی، کیونکہ انتقال کے بعد تو انسان مکلف نہیں رہتا۔ لیکن بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سونا بیچے اور قربانی کروا دے، لیکن عورتیں کہاں سونا بیچتی ہیں؟ تو اس صورت میں بیوی کی طرف سے شوہر قربانی کروا دے۔ اور ہمارے زمانے میں چونکہ عورتوں کے پاس پیسے ہوتے بھی نہیں ہیں، اگر وہ ملازمت نہیں کر رہی، گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، تو وہ گھر کے کام کاج کی مصروفیت شوہر کی وجہ سے ہے کہ شوہر نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ آپ گھر کے کام کاج دیکھیں، بچوں کو سنبھالیں، آپ کے اخراجات ہم اٹھائیں گے۔ تو اس کا جو حبس ہے، گھر میں رکنا ہے، یہ شوہر کے لیے ہے۔ تو ضابطہ اگرچہ یہ ہے کہ عورت اپنی طرف سے قربانی خود کروائے، لیکن کچھ چیزیں ضابطے سے ہٹ کر رابطے کے تعلق کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو بیوی کی طرف سے شوہر قربانی کروا دے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور عورت کے پاس نقد پیسے نہ ہو تو شوہر قربانی کروا دے۔ اگر عورت کے پاس پیسے ہوں بھی، پھر بھی اگر شوہر اس کی اجازت سے قربانی کرواتا ہے تو قربانی بیوی کی ہو جائے گی۔ تو اگر وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کروانا چاہتا ہے، قربانی کروا سکتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کی، اور صحابہ کی جماعت موجود تھی، ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ساری قربانیاں نفلی قربانیاں شمار ہوں گی، لیکن واجب قربانی کا چھوڑنا یہ گناہ کا ذریعہ ہے، اس سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ نفلی قربانی نہ کروائے تو گناہ گار نہیں ہوگا، اگر کروائے گا تو اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید وسعتیں ملیں گی۔ تو صاحب نصاب شخص وہ قربانی کے معاملے میں غفلت نہ برتے۔ دوسری چیز کہ جب قربانی کا جانور خرید لیا جائے تو اس جانور کی خدمت کرنا، دیکھ بھال کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اجر و ثواب میں شامل ہیں۔ اس کو پانی پلانا، اس کو چارہ کھلانا، یہ ساری چیزیں عبادت کا حصہ ہیں۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو بذات خود کوئی امر تعبدی نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ وضو سے مقصود عبادت ہے نماز، لیکن وضو پر بھی ثواب ملتا ہے اور انسان کے گناہ جڑتے ہیں۔ اسی طرح قربانی مقصود ہے، اس کے متعلقہ جتنے امور ہیں، منڈی میں گھومنا، جانور خریدنا، اس کو لوڈ کرنا، گھر لانا، اتارنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ثواب کا ذریعہ ہیں۔ اور ثواب کے معاملے میں ضابطہ یہ ہے کہ اپنے ثواب کے لیے کسی کو اذیت نہ دی جائے، حرام کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس لیے قربانی کا جانور شوق سے لیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، لیکن اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ جب جانور لے آتے ہیں پھر اس کے بعد کوشش یہ کی جاتی ہے، ہمارے کئی نمازی ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جانور لے کر آتے ہیں تو اس کو اس انداز سے باندھتے ہیں کہ اپنا گھر خالی ہے اور دوسرے کے گھر کا سارا گیٹ قابو کیا ہوا ہے۔ تو یہ سلسلہ اختیار نہ کیا جائے۔ ایک بندے کی گاڑی آئے گی، جائے گی، گھر سے نکلے گی، بیوی بچوں والا آدمی ہے، بچے باہر نکلتے ہیں، ان کے لیے پریشانی ہے، پھر جانوروں کا لید گوبر ہے، وہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلیں قربانی کا جانور ہے، کچھ نہ کہیں، کوئی حرج نہیں،
لیکن جو شخص قربانی کرنے والا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ قربانی کے جانور کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بعض لوگ جنت میں جاتے ہیں لیکن لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر، تو یہ سلسلہ نہ ہو کہ لوگوں کے لیے اتنی اذیت ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ دین کا ایک غلبہ لوگوں کے ذہن میں ہے تو قربانی کا جانور سمجھ کر درگزر کر دیتے ہیں کہ چلے کوئی حرج نہیں، باندھتے ہیں باندھ دیں، لیکن اس سے تکلیف مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھا جائے، دین ہے اس پر عمل کے لیے جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ وہ چیزیں جو نقصان کا باعث ہیں، اذیت کا باعث ہیں، وہ اختیار نہ کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا گھر دیا ہے، اپنے گھر کے متصل باندھ لیں، اور ضابطے کے بھی مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے کہ آپ کا گھر ہے اس کے قریب باندھیں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ جان بوجھ کے گھر کے کونے میں باندھنا کہ اگلے گھر کے گیٹ کے سامنے آئے جائے، شرعاً یہ بھی ناجائز ہے۔ یا سامنے والے گھر کی طرف باندھنا، پوری دنیا کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب دو گھر آمنے سامنے ہو تو آدھا حصہ ایک کی طرف ہے، آدھا حصہ دوسرے کی طرف ہے، اپنے آدھے حصے میں تصرف کر سکتا ہے جس سے مرور عام کو نقصان نہ ہو، عام گزرنے والے لوگوں کے لیے اندیشہ نہ ہو۔ یعنی گھر کے قریب متصلاً باندھے، اس کو روڈ پر لا کر نہ باندھے، اس سے گزرنے والوں کو پریشانیاں ہوں، گاڑیاں نہ گزر سکیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تیسری بات، قربانی کا جانور اگر قربانی کی حقیقت کو کوئی سمجھے تو یہ بیٹے کی قربانی کی طرح ہے۔ قربانی کا جانور لیا جاتا ہے تو اس وقت یہ سوچ لیا جائے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے قربانی کا۔ تو ہمارے زمانے میں ایسے شکوک و شبہات بنائے۔ ہمارے ایک دوست ہے، سندھ سے تعلق ہے ان کا، تو ان کے جو دوست احباب ہیں بڑے لبرل قسم کے لوگ ہیں، ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک دو دن پہلے ایک تحریر دکھائی، سندھی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ اس میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی کہ جی یہ اصل میں قربانی کہاں سے شروع ہوئی، عربوں کو گوشت کا بہت شوق تھا تو ان کے پاس سبزیاں تو ہوتی نہیں، گوشت نہیں ہوتا۔ عربوں میں کہاں سے سبزیاں آ گئی؟ وہ کالے پہاڑ ہیں مکے کے، ان میں کہاں سے سبزیاں اگتی ہیں کہ جن کے پاس گوشت نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا اور طے کیا کہ ہم سال میں 3 دن اونٹ ذبح کریں گے، پھر اس کے گوشت کو کھایا کریں گے اور سکھایا کریں گے، تو وہاں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ چیزیں جو حلاقی مجلس میں تو چل سکتی ہیں، لیکن جس شخص کا علم دین سے تعلق ہو ان چیزوں کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ مختلف قسم کے شکوک و شبہات قربانی کے معاملے میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو شکوک میں نہ ڈالیں۔ مسلمان کے لیے اصل یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھے، اس پر عمل کرے۔ میں نے پھر ان کو وہ روایت دکھائی ترمذی کی جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نزدیک قربانی والے دن سب سے محبوب ترین نیکی خون کا بہانا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں عربوں کا ذکر کہاں سے آ گیا کہ عربوں کو گوشت پسند تھا؟ عربوں کو جس زمانے میں گوشت پسند تھا وہ چور ڈکیت لوگ تھے، وہ لوگوں کا راستہ روک کر ان کو اونٹ ذبح کر کے کھا جاتے تھے، ان کو گوشت کی کون سی تنگی تھی؟ تو شکوک و شبہات پیدا کرنا احکامات میں یا ان کا شکار ہونا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت یا قربانی کے جانور میں حصہ لیتے وقت یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ بیٹے کی قربانی کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور بیٹے کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا، پوری تفصیل سورہ صافات میں موجود ہے۔ تو کوئی شخص اپنے بیٹے کی کتنی اہمیت سمجھتا ہے اس کے مطابق وہ قربانی کر لی۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بھی دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انتہائی سڑیل قسم کا جانور وہ خرید لیا جائے اور پھر اس کی قربانی کر دی جائے۔ جب اللہ نے وسعت دی ہے تو اچھا جانور خریدے، اس کی قربانی کرے۔ اگر حصہ لینا ہے کسی اچھے جانور میں حصہ لیں۔ یہ جو
انتہائی سستے قسم کے حصے ہوتے ہیں اور لوگ ان میں حصہ لیتے ہیں، پھر ان کو گوشت کی ایک ٹوکری مل جاتی ہے، اس کو گوشت کا استعمال کر کے بھی دیکھ لیں اور کبھی ان جانوروں کی شکل بھی دیکھ لیں آپ کہ وہ جانور کس طرح کے ہوتے ہیں۔ جانوروں میں اصول، جس طرح دنیا میں ہر چیز میں کچھ اصول مسلمہ ہے، جانوروں میں ایک ضابطہ اور اصول مسلمہ ہے کہ اگر مادہ ہے اور وہ 5-6 بچے دے چکی ہے تو اس کے گوشت میں نہ لذت رہتی ہے نہ اس مادہ میں کوئی طاقت رہتی ہے۔ اس کو پھر قصائی انتہائی کوڑیوں کے مول اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کو بیچ دیتے ہیں اور اجتماعی قربانی والے اس کو لے کر آ جاتے ہیں۔ اگر جانور خریدنا ہو، جوان جانور ہو، 2 دانت کا ہو، اس جانور میں اور اس گائے میں کہ جس کے 6 بچے پیدا ہو چکے ہوں، زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو جانور خریدتے وقت صرف یہ نہ خیال رکھا جائے کہ ایک سر سے بوجھ اتارنے والی کیفیت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اور اپنے بیٹے کا متبادل سمجھ کر قربانی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمارے لیے ایک نرمی والا حکم ہے کہ بیٹے کے بجائے جانور کی قربانی کرنی ہے، ورنہ ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر آج یہ کہا جاتا کہ جی بیٹا ذبح کرنا ہے اور بیٹی ذبح کرنی ہے تو کون کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا، ساری دنیا گناہگار ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور سے اس کا بدل کر دیا اور ہمارے لیے حکم یہ دے دیا کہ ہم جانور ذبح کریں، اجر و ثواب وہی ہوگا جو بیٹے کی قربانی کا اجر و ثواب ہے۔ تو جانور خریدتے وقت سخاوت کا مظاہرہ ہو، اس میں شقاوت یا بخل کی کیفیت ظاہر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا ہے، اچھا جانور خریدا جائے۔ 5ویں بات قربانی کے معاملے میں یہ ذہن میں رکھی جائے کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جائے تو اس وقت کوشش یہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے۔ حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے ذبح کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے سے اس کو قابو کیا اور پھر اس پر چھری پھیری اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ ایک روایت میں ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ تو اللہ کا نام لینا، بسم اللہ، یہ شرط ہے۔ اگر جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا تو وہ جانور حرام ہے، قربانی بھی نہیں ہوگی، اس کا گوشت بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شرائط میں سے ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اس کے ساتھ شرکت کوئی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہتے ہیں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جانور ذبح کرنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں، تو آرام سے مانگے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد اطمینان سے دعا کو الگ کر لیں۔ جب چھری پھیرنے لگے تو اس وقت دعا میں اپنے والدین کا نام لے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے انبیاء، جتنے انبیاء کے نام یاد ہیں، جو نیت کرنا چاہتے ہیں اجر و ثواب کی وہ نیت کرے، لیکن جب چھری پھیری جائے گی تو نام صرف اللہ کا ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام ملا دیا تو پھر بھی حکم حرام ہونے کا ہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، صرف اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوگا۔ اور اللہ اکبر کا لفظ بھی اس کے ساتھ ملا لیں۔ بسم اللہ کہنا شرط ہے، اللہ اکبر یہ کہنا مستحب ہے، دونوں کو ملا کر کہے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں طرح کے الفاظ احادیث میں ملتے ہیں، اس طرح بھی کہہ لے، لیکن تسمیہ یعنی اللہ کا نام لینا یہ شرائط میں سے ہے۔ ہمارے زمانے میں غفلت یہ ہوتی ہے کہ قصائی کے حوالے جانور کر دیا جاتا ہے اور وہ قصائی آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، منہ میں ان کے گٹکا بھرا ہوا ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ تکبیر پڑھتے ہیں، جانور پہ چھری پھیر کر، اور پھر اس کے بعد لوگ ادھر ادھر سے اللہ اکبر کر رہے ہوتے۔ ایسا نہیں ہے، جو چھری پھیرنے والا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے۔ پھر اس میں جو معاونت کرنے والا ہے، فقہا نے اس مسئلے کی صراحت کی ہے کہ اگر ایک چھری پر 2 آدمیوں کے ہاتھ کا بوجھ پڑ رہا ہو تو دونوں کے لیے تکبیر کہنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی بوڑھا آدمی اس کو قصائی جانور لٹا کر دے دیتا ہے، وہ جب چھری پھیرنے لگتا ہے تو اس سے چھری پھیرتی نہیں، تو قصائی فوراً آ کر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور زور سے چھری گھما دیتا ہے۔ اگر اس دوران قصائی نے تکبیر نہ کہی تو چونکہ 2 بندوں نے ذبح کیا ہے اور ایک نے تکبیر نہیں کہی
ضابطہ یہ ہے کہ علت اور حرمت کے معاملے میں حرمت کو ترجیح ہوتی ہے تو جانور حرام ہوگا۔ یہ جو 1-8 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے جانور ذبح کرنے کا، اس میں بہت احتیاط کی جائے۔ اس میں شور شرابہ ہوتا ہے، ایک ہلا گلا ہوتا ہے۔ جو جانور ذبح کرنے والا شخص ہے وہ پہلے سے ذہن بنا کر رکھے اور منع کر دے ادھر ادھر سب کو کہ میرے ساتھ کوئی بندہ آ کر چھری کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور اس میں بہتر صورت یہ ہوتی ہے جیسے ایک گھر میں باپ ہے، بیٹا ہے، باپ انتہائی بوڑھا ہے تو بیٹا اس کی معاونت کرے، کسائی سے معاونت نہ لی جائے۔ پھر وہ لوگ جو گوشت بنانے والے ہیں ان کے عقیدوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کا انکار ہے، یا پھر اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ جس سے قرآن کریم کی آیات کا انکار لازم آتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ کسائیوں کا کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا ذبیحہ تو ویسے ہی حلال نہیں ہے۔ تو جانور ذبح کرتے وقت، چھری پھیرتے وقت کوشش یہ کی جائے کہ خود چھری پھیر دے، یا اولاد میں اگر کوئی سمجھدار بچہ ہے اس کے ذریعے ذبح کروا دے، پھر گوشت بنانے کے لیے کسائی کے حوالے کر دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا بھی شخص ہو گوشت بنا لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چھٹی بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ جب قربانی کا جانور وہ ذبح کیا جاتا ہے تو فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے انسلاخ کے الفاظ استعمال کیے فقہا نے کہ اس کی کھال نہ کھینچی جائے، کھال نہ اتاری جائے، تو وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد اس جانور کی کھال اتاری جائے۔ یہ کسائیوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے ہمارے زمانے میں، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر تکبیر کے ذبح کر دینا، منہ میں گٹکا پان بھرا ہوا ہے اسی طرح اگر چھری پھیر دینا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے اور کسائی کے ساتھ یہ معاملات شروع میں طے کیے جائیں۔ اس وقت بگڑتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی وہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی جانا ہے۔ 10 جگہ چلے جائیں لیکن کام طریقے سے کر کے جائیں، ان کے ساتھ یہ معاہدہ شروع سے طے کریں۔ پھر بعض لوگوں کو جلدی بہت ہوتی ہے کہ ان کا جانور ذبح ہو گیا، ہمارا رہ گیا، کوئی حرج نہیں، 3 دن ہے۔ پہلے زمانے میں تو مغرب کے بعد فقہا نے لکھا ہے کہ جانور کا ذبح کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ نہ روشنی ہے، نہ روشنی کا کوئی خاص انتظام ہے۔ ہمارے زمانے میں بڑی بڑی لائٹیں ہیں، اس میں تو رہ جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ وہ جو پہلے فقہا نے لکھا ہے کہ رات مغرب کے بعد جانور ذبح نہ کیا جائے، اس کی کراہت ذکر کی ہے، اس کی وجوہات رگوں کا رہ جانا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور یہ جو راتیں ہیں ان میں تو چاند اتنی روشنی دیتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے فقہا نے ذکر کیا ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں تو لائٹ کا انتظام ہو، دن کی طرح رگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کون سی رگیں ہیں۔ 4 رگیں ہیں، ان میں سے 3 کا کٹ جانا وہ ضروری ہے۔ ایک حلقوم ہے، مری ہے، ودجان ہے، کہ کھانے والی اور سانس لینے والی، اور خوراک کی جو 2 خون کی جو 2 رگیں ہیں، وہ ان کو 4 میں سے 3 کا کٹ جانا وہ ضروری ہے، اور کسائی سے نشاندہی کروا دی جائے۔ جانور کے، انسانوں کے ہاں بھی یہاں ایک گٹھان سی ہوتی ہے، اس کو اوپر دبا کر اس سے لے کر سینے کے حصے تک درمیان میں کہیں بھی چھری پھیر دی جائے اور اس سے وہ 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا تسمیہ کے ساتھ۔ آخری بات یہ عرض کرنی تھی کہ قربانی کے جانور کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا فقہا نے مستحب لکھا ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال گوشت کھلاتے ہیں، وہ سارا گوشت فقراء میں تقسیم کر دے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہے، تقسیم کر دیا جائے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی کہ ان کے کئی جانور تھے، حصے تھے، بکرے تھے، لیکن عید، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، 1400 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے میں عید والے دن ان کے گھروں میں سبزی بنی ہے، انہوں نے اپنے گھروں میں کچھ نہیں رکھا، اللہ نے پورا سال ان کو گوشت کھلایا ہے، ان کو کوئی تنگی نہیں ہوئی۔ تو اصل یہ فقراء کا حق ہے، اس کو نہ روکا جائے۔ ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ جی باہر کے گوشت کا کچھ اطمینان نہیں ہے، فریزر خالی کر دیں، بڑا جانور لیا، آدھا فریزر میں ڈال دیا، جو ہڈیاں ہیں وہ فقراء کے درمیان تقسیم کر دیں، اللہ قبول کرے، ایسا نہ کرے۔ فقراء کا حق ہے، ان کے حوالے کر دیں۔ دارالفتہ میں بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ پچھلے سال کا گوشت ہے، اس کو اس سال کے گوشت میں اگر ملا کر تقسیم کر دیں تو قربانی میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ قربانی میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن کمال دیکھیں کہ 1 سال تک گوشت محفوظ رکھنا، اس کے لیے کارخانہ چاہیے،
کتنی عقل مندی ہے، کیسا سگڑ پن ہے کہ وہ 1 سال تک گوشت محفوظ رکھتے ہیں۔ گوشت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر اور ذائقہ ایک عرصے تک رکھا ہے، وہ عرصہ گزر گیا، اس کے بعد اس میں کوئی لذت نہیں، کوئی تاثیر نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کا حق ہے ان کے درمیان خوش دلی سے تقسیم کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ قربانی کرو فطیبوا بہا نفسا یا فطیبوا بہا نفسا، اس کے ذریعے اپنے آپ کو خوش کرو کہ اللہ نے ہمیں مالدار بنایا، ہم صاحب نصاب ہے، ہم نے قربانی کی۔ اس گوشت کو تقسیم کرو، اور فقراء کے درمیان تقسیم کرنا یہ بذات خود ایک خوشی ہے، اور اس میں جو مال خرچ ہوا یا محنت ہوئی، اس محنت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے کام کے لیے قبول کر لیا اور ہم سے خیر کا کام کروا لیا، تو اس میں خوشی کا اظہار ہو، خوش دلی کا اظہار ہو، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔